السلام علیکم ایوری ون۔ ناول ریڈ کرنے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر دیں، شیئر کر دیں، بیل آئیکن کو پریس کر دیں۔ ناول کی اب 3-4 ایپیسوڈ بس رہ گئی ہیں اور ناول اینڈ ہونے کی طرف ہے۔ آئی ہوپ آپ کو ناول پسند آ رہا ہوگا، تو سٹارٹ کرتے ہیں۔ ماما آپ چھوڑیں بابا کو، یہ تو ہم سے جیلس ہی ہوتے رہتے ہیں۔ آپ ہیں، ہم کھیلتے ہیں۔ اذلان نے اس کی گود سے اترتے اس کا ہاتھ پکڑتے کہا تھا، جس پر یمان تو منہ کھولے اسے دیکھنے لگا تھا۔ ہاں ہاں جاؤ اس چوزے کے ساتھ، میں کچھ کہتی اس سے پہلے ہی وہ کہتا وہاں سے اٹھتا سائڈ پر چلا گیا تھا، جس پر وہ مسکراتے اذلان کے ساتھ چلی گئی تھی۔ اسکاؤٹ کم بیک، اذلان نے اسے ساتھ لے جاتے اسکاؤٹ کو بلایا تھا۔ وہ دونوں اسکاؤٹ کے ساتھ ہی کھیل رہے تھے جب اس کی نظریں یمان کو ڈھونڈنے لگی تھی، لیکن وہ تو کہیں نہیں تھا۔ اذلان آپ اسکاؤٹ کے ساتھ کھیلو اور کہیں مت جانا، میں بابا کو دیکھ کر آتی ہوں، مہک نے اسے سمجھاتے کہا تھا۔ اوکے ماما، جس پر وہ کہتا کھیلنے لگا تھا جبکہ وہ یمان کو ڈھونڈنے لگی تھی۔ یمان کہاں ہیں آپ؟ وہ آگے جاتے اسے ڈھونڈتے آوازیں دے رہی تھی۔ یمان وہ اسے آواز دے ہی رہی تھی جب ایک درخت کے پیچھے سے اسے کسی نے ہاتھ پکڑ اسے کھینچا تھا، جس پر وہ چیخی تھی، لیکن اس نے مہک کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا تھا۔ شش، میں ہوں میری جنگلی بلی، یمان نے اس کے منہ سے ہاتھ ہٹاتے کہا تھا۔ آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ اس نے پوچھا تھا، جس پر وہ اس کی کمر میں ہاتھ ڈالتا اسے اپنے ساتھ لگا گیا تھا۔ بات نہ کرو تم مجھ سے، یمان نے منہ بناتے بولا تھا، جس پر وہ مسکرائے تھے۔ میرے سڑے ہوئے مسٹر کھڑوس، مہک نے کچھ کہتے کچھ اوپر ہو اس کے گال پر لب رکھے تھے، جس پر وہ منٹوں میں اسے گھماتے درخت کے ساتھ لگاتے۔ یہ مجھے تنگ کرنے کے لیے تھا میری جان، اذلان سے پیار کرو میں نہیں کہتا، لیکن آئندہ مجھے جیلس کرنے کے لیے ایسا کچھ نہ کرنا، پھر چاہے اذلان ہی کیوں نہ ہو۔ اگلی بار سزا زیادہ بڑی ہوگی۔ یمان کے کہنے پر وہ غصے سے اسے دیکھنے لگی تھی، جس کے چہرے پر سنجیدگی تھی۔ آپ بہت برے اور بے شرم ہیں، مہک کے کہنے پر وہ کہکا لگا ہنسا تھا، جس پر وہ نظریں جھکا گئی تھی کیونکہ وہ اسے دیکھنا نہیں چاہتی تھی۔ ہا 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 ہا، میری جان بے شرمی تو رات کو دکھاتا ہوں میں، خیر آؤ اذلان اکیلا ہے ادھر، یمان نے ہنستے کہا تھا اور ساتھ ہی اس کا ہاتھ پکڑ اسے لے جانے لگا تھا، جس پر وہ مزید کچھ نہیں بولی تھی۔ وہ سب لوگ کھانے کی ٹیبل پر موجود تھے، بس پری ہی نہیں تھی، جبکہ مہک یمان کے ساتھ ہی بیٹھی تھی۔ وہ عام دنوں کی نسبت وہ چپ کر کھانے میں مصروف تھی، جس پر پہلے اس نے اذلان کو کھلایا تھا۔ ماما میں بس، اذلان نے کھاتے بولا تھا۔ اچھا یہ لاسٹ بائٹ لے لو پھر چلے جانا، مہک کے کہنے پر وہ منہ کھولے آخری نوالا کھا اپنی جگہ سے اٹھتا بھاگا تھا، جس پر وہ اب چپ کر کھانے میں مصروف ہوئی تھی۔ بھائی پری بھابھی کہاں ہیں؟ لیزے نے آہا سے پوچھا تھا۔ بیٹا جو حرکت آپ کے شوہر نے کی ہے نا، اس کے بعد اب وہ صبح ہی اٹھے گی، سو رہی ہے، جس پر آہا نے موسیٰ کی طرف دیکھتے کہا تھا، مگر وہ کچھ کہتا اس سے پہلے مہک بولی تھی۔ بھائی وہ موسیٰ نے نہیں میں نے کی تھی، وہ نظریں جھکائے ہی بولی تھی، جس پر وہ کچھ نہیں بولا تھا کیونکہ شایان اسے بتا چکا تھا سب۔ اینجل، اس کی بات سن یمان نے اسے پکارا تھا۔ جی، جس پر وہ اتنا ہی بولی تھی۔ میں نے تمہیں سب کے سامنے ڈانٹا تھا، مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، اس لیے سوری، بند کمرے میں سے کرنے سے کچھ نہیں ہوتا، وہ بول رہا تھا جب وہ بولنے لگی تھی، لیکن یمان روک گیا تھا۔ بے شک میں نے سوری کر لیا تھا، لیکن میں نے تمہیں ڈانٹا سب کے سامنے تھا، یمان کہتا اپنا کھانا چھوڑ اپنی جگہ سے اٹھا تھا۔ اس لیے میں سب کے سامنے کان پکڑ کر اپنی جان سے سوری کرتا ہوں، آج کے بعد اپنے غصے پر کنٹرول رکھوں گا اور سب کے سامنے نہیں ڈانٹوں گا۔ یمان نے کھڑے ہوتے اپنے کان پکڑ اس سے کہا تھا، جس پر وہ بھی کھڑی ہوئی تھی، جبکہ سب تو منہ کھولے یمان کو دیکھ رہے تھے۔ یان یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ میں ناراض نہیں ہوں آپ سے، مہک نے اس کا ہاتھ نیچے کرتے کہا تھا۔ شکریہ میری جان، یمان نے کہتے اس کے ماتھے پر لب رکھے تھے، جس پر سب نے ہوٹنگ کی تھی، جبکہ مہک اس کی حرکت اور پھر سب کے شور پر نظریں جھکا گئی تھی۔ اچھا یار، وہ آئندہ تم اگر کچھ غلطی یا شرارت کرو گی تو میں غصے میں سب کے سامنے ڈانٹوں گا تو نہیں، لیکن تمہارا ہاتھ پکڑ تمہیں کمرے میں لے جا تمہارے ہوش ٹھکانے ضرور لگاؤں گا، یمان نے اس کو دیکھتے شرارت سے کہا تھا، جس پر وہ مزید نظریں جھکا گئی تھی۔ بھائی ہماری گڑیا کو تنگ نہ کریں، وہ شرما رہی ہے، اب کی بار ہنستے آہان نے کہا تھا۔ ہا ہا ہا، اچھا بیٹھ کر اب کھانا کھا لو، یمان نے کہتے اسے بٹھایا تھا، پھر خود بھی اپنی جگہ پر بیٹھا تھا۔ وہ گڑیا سوری یار، ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، اب کی بار موسیٰ بھی بولا تھا۔ ہاں یار مہک سوری نا، ہمیں تو تھا بھائی تجھے نہیں ڈانٹیں گے، جس پر نور نے بھی اس کا ساتھ دیا تھا۔ موسیٰ نور مجھے فی الحال بات نہیں کرنی، کھانا کھاؤ، وہ سنجیدگی سے کہتی کھانے میں مصروف ہوئی تھی، جس پر وہ دونوں کا چہرہ اترا تھا۔ ارے گڑیا چھوٹے خان ابھی رہنے دو، اچھا ہی ہے تم لوگوں سے ناراض ہے، ورنہ ایک ہفتہ تم لوگ کیسے رہو گے اس کے بغیر؟ یمان کے کہنے پر سب نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا تھا۔ مطلب بھائی؟ اب کی بار شایان بولا تھا۔
مطلب یہ کہ میں کل ایک ہفتہ کے لیے اسلام آباد جا رہا ہوں، اور اینجل اپنی ماما کی طرف یمان کے کہنے پر اب کی بار مہک کو بھی شوق لگا تھا، مگر وہ کچھ بولی نہیں تھی۔ بھائی یہ کیا بات ہوئی؟ اب کی بار موسیٰ حیرت سے بولا۔ کوئی بات نہیں چھوٹے خان، ہم لوگ وہاں بھی اس کا سرو کھانے پہنچ جائیں گے۔ جس پر نور بولی تھی، ہاں یہ تو ہے، ہم منا لیں گے اپنی گڑیا کو۔ موسیٰ نے ہنستے کہا تھا، جس پر سب مسکرائے تھے، پھر اپنے اپنے کھانے میں مصروف ہو گئے تھے۔ وہ کمرے میں بیٹھی اپنا کالج کا کام کر رہی تھی جب موسیٰ اندر آیا تھا، اور ایک نظر اسے دیکھ واش روم میں چلا گیا تھا۔ پھر کچھ دیر بعد باہر آپ نے ہاسپٹل کی کوئی فائل لیے بیٹھا تھا، جبکہ لیزے مسلسل اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ بھی خود پر اس کی نظریں محسوس کر رہا تھا، مگر بولا کچھ نہیں، بلکہ اپنا کام کرتا رہا، اور آج اس کی بس ہو گئی تھی۔ تبھی اپنا بیگ بند کرتی اس کے سر پر جا کھڑی ہوئی تھی، لیکن وہ اسے دیکھ کر کچھ پوچھتا اس سے پہلے ہی لیزے نے اس کے ہاتھ سے فائل کھینچتے بند کر بیڈ پر پھینکی تھی۔ یہ کیا حرکت ہے لیزے؟ جس پر وہ غصے سے بولا تھا۔ موسیٰ یہ حرکت ہے تو وہ سب کیا ہے جو تم کر رہے ہو؟ وہ اب کی بار چیختے بولی تھی۔ اپنی آواز آہستہ کرو۔ اور کیا کر رہا ہوں میں؟ اب کی بار وہ کچھ سنجیدگی سے بولتا کھڑا ہوا تھا۔ کیوں آہستہ کروں؟ بس کرو موسیٰ، میری بس ہو گئی ہے، تمہارا نظر انداز کرنا میری جان لے رہا ہے۔ لیزے کے اعصاب ڈھیلے پڑے تھے۔ لیزے میں کچھ نہیں کر رہا، تم ہی چاہتی تھی نا میں دور رہوں، تو وہی کر رہا ہوں۔ اور کیوں جان لے رہا ہے تمہیں تو نفرت؟ وہ بول ہی رہا تھا جب لیزے اس کا کالر پکڑ چیخی تھی۔ نہیں ہے مجھے تم سے نفرت موسیٰ خان، نہیں کرتی میں تم سے نفرت۔ موسیٰ خان اس دنیا میں واحد وہ انسان ہے جس سے لیزے موسیٰ خان نفرت کر ہی نہیں سکتی، اور نہیں رہنا مجھے تم سے دور۔ موسیٰ خدا کے لیے میرا موسیٰ مجھے واپس دے دو، جو میرے لاکھ برا کہنے پر بھی مجھ سے محبت کرتا تھا۔ موسیٰ کے کالر پر اس کی گرفت ڈھیلی پڑی تھی، جبکہ اب وہ اس کی شرٹ بھگو رہی تھی جب موسیٰ نے اسے خود سے پیچھے کیا تھا۔ اگر اتنی ہی محبت تھی لیزے موسیٰ خان کو تو کیوں گئی دور، کیوں تڑپایا مجھے؟ ہاں بولو۔ اب کی بار وہ اس سے کچھ فاصلہ بنا بولا تھا، جس پر وہ اسے دیکھنے لگی تھی۔ نہیں ہے نا جواب، موسیٰ کہہ جانے لگا تھا، جبکہ پیچھے سے وہ بولی تھی۔ اسی لیے دور گئی تھی موسیٰ، کیونکہ جانتی تھی میں میرا سچ جان تم نفرت کرو گے تم مجھ سے۔ اور دیکھو وہی ہو رہا ہے نا۔ لیزے کے بولنے پر وہ آنکھیں بند کر خود پر کنٹرول کرتا اس کی طرف مڑا تھا۔ ایک یہی تو کام نہیں ہوتا مجھ سے لیزے، وہ بے بسی سے بولا تھا۔ بس کر دو موسیٰ، تم مجھ سے دور اسی لیے ہو نا کیونکہ نہیں ہوں میں تمہارے قابل، مجھ جیسی لڑکی تمہارے تو کیا کسی کے بھی قابل۔ وہ بھی بول ہی رہی تھی جب موسیٰ نے اسے قریب آتے اس کے الفاظوں کو لیکن وہ اپنا سر اٹھا اسے پیچھے ہوتی اس سے پہلے ہی موسیٰ نے اس کے بال اپنی مٹھی میں پکڑے تھے۔ لیزے موسیٰ خان، میں نے پہلے بھی کہا تھا خود کے لیے الفاظ سوچ سمجھ کر بولا کرو، کیونکہ اب اتنی تو تم خود کی بھی نہیں ہو جتنی میری ہو، اور مجھے میری چیزوں کے بارے میں غلط بولنے والے لوگ پسند نہیں۔ موسیٰ نے اس کے بالوں کو جھٹکا دیتے اسے چھوڑا تھا۔ اور میں تو ویسے بھی پسند نہیں ہوں تمہیں، اب وہ تلخ مسکراہٹ کے ساتھ بولی تھی، جبکہ اب تو موسیٰ خان کی بس ہو گئی تھی۔ تبھی مسکراتے لیزے کا بازو کھینچ اسے باہوں میں اٹھا چکا تھا۔ موسیٰ کیا کر رہے ہو؟ اس کی طرف دیکھتے بولی تھی۔ میری جان تمہیں بتانے لگا ہوں پسند کرتا ہوں یا نہیں، صبح تک پتہ چل جائے گا تمہیں اچھی طرح، اس نے کہتے اسے بیڈ پر لٹایا تھا۔ یہ تم نہیں آپ، اور کچھ نہیں کروں گا معصوم چھپکلی، وہ کہتا اس کی گردن سے دوپٹہ نکال اس پر جھکا تھا، جبکہ ایک دم اسے پیچھے کر گئی تھی، جس پر موسیٰ حیران ہو اسے دیکھنے لگا تھا، جو بیٹھتے اپنا دوپٹہ لیے خود کو نارمل کر رہی تھی۔ کیا ہوا لیزے؟ موسیٰ نے پریشان ہوتے پوچھا تھا، جس پر وہ گلے لگ پھوٹ پھوٹ کر رو دی تھی۔ خان، مجھے ڈر لگتا ہے، وہ اس نے مجھے، خان میں کیا کروں؟ وہ اس کے گلے لگے روتی رہی تھی، جبکہ موسیٰ کو لوگوں پر غصہ آ رہا تھا، لیکن وہ کچھ نہیں کر سکتا تھا کیونکہ انہیں تو مانسٹر مار چکے تھے۔ شش، کچھ نہیں ہوگا میری جان، مجھ پہ یقین کرو، موسیٰ نے اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں لیتے کہا تھا۔ موسیٰ، اس نے مجھے یہاں چھوا تھا، یہاں بھی، اور میرے ساتھ، وہ بتاتے بتاتے رو دی تھی، جس پر وہ تڑپ گیا تھا۔ مجھے ڈر لگ رہا ہے خان، میں کہ کیسے، وہ بول رہی تھی جب موسیٰ بولا تھا۔ میں کہہ رہا ہوں نا لیزے، کچھ نہیں ہوتا، ایک بار مجھ پہ یقین کرو یار، تمہارا خان تمہیں کبھی تکلیف نہیں دے گا۔ موسیٰ کے کہنے پر وہ نفی میں سر ہلانے لگی تھی۔ مجھ پر یقین ہے، اس کے کہنے پر وہ کچھ نہیں بولی تھی، جس پر وہ لمبا سانس
ہوا کے سپرد کرتے اٹھتا جب وہ اس کا ہاتھ پکڑ روک گئی تھی، کیونکہ وہ اب اسے مزید ناراض نہیں کر سکتی تھی۔ خان، یقین ہے مجھے آپ پر، لیزے نے نظریں جھکائے ہی بولا تھا جب وہ مسکراتا واپس بیٹھ اس کے ماتھے پر لب رکھ گیا تھا۔ جب وہ اپنی آنکھیں بند کر گئی تھی پھر اس نے اس کی آنکھوں پر لب رکھے تھے۔ آج کے بعد ان میں آنسو نہ آئے، اس کے کہنے پر وہ آنکھیں جھکا گئی تھی، جس پر اسے پھر لٹاتا اس کے گلے سے دوپٹہ نکال اس پر چھکا تھا۔ ایک تم تک دنیا تمام ہوتی ہے میری، تم سے آگے کوئی جہاں نہیں دیکھا میں نے۔ موسیٰ نے اس کے کان میں سرگوشی کرتے لائٹ آف کی تھی۔ پری جب اٹھی تو خود کو احان کے اثار میں دیکھا تھا۔ پہلے تو اس کا چہرہ دیکھ وہ مسکرائی تھی، مگر پھر جیسے جیسے کل کا سارا سین یاد آیا ویسے ویسے وہ پریشان ہوئی تھی۔ پھر اس کی نظر اپنے کپڑوں پر گئی تھی جو اس وقت احان کی شرٹ میں ملبوس تھی، جس پر ایک دم اٹھ کر بیٹھی تھی۔ اس کے بیٹھنے پر وہ جو مزے سے سو رہا تھا اچانک اٹھا تھا۔ کیا ہوا پریشے؟ احان نے بیٹھتے بالوں میں ہاتھ پھیرتے پوچھا تھا۔ نے کیا کیا ہے ہمارے ساتھ؟ وہ پریشانی سے بولی تھی۔ یار میں نے تو کچھ نہیں کیا، لیکن تم نے، توبہ میں نے منع بھی کیا تھا۔ احان نے اپنی ہنسی ضبط کرتے کہا تھا۔ وہ جانتا تھا وہ اسی وجہ سے پریشان ہے۔ خان، وہ ہم نے نہیں، وہ ہم۔ احان جو اسے تنگ کرنے کے موڈ میں تھا اس کے رونے پر اپنی شرارت بھول اس کی طرف متوجہ ہوا تھا۔ ہے پری جان، رو کیوں رہی ہو؟ احان نے اس کے آنسو صاف کرتے پوچھا تھا، جبکہ اس کا اتنے دنوں بعد پری جان کہنے اس کے چہرے پر مسکراہٹ لے آیا تھا۔ خان، وہ چھوٹے خان نے جوس، وہ بولتے بولتے چپ ہوئی تھی۔ جی میری جان، جانتا ہوں، اور اس جوس نے کمال یہ کیا کہ سب کے سامنے میری بیوی نے میری عزت کا کباڑا کر دیا ہے، لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی بتا دیا کہ مجھ سے کتنا پیار کرتی ہے۔ اس کے بتانے پر وہ ایک بار پھر سے رونے لگی تھی۔ اب کیوں رو رہی ہو جان؟ جس پر وہ پھر اس کے آنسو صاف کرتے بولا تھا۔ خان، باہر سب تنگ کریں گے۔ اس کے معصومیت سے کہنے پر احان آگے ہو اس کے گال چوم گیا تھا۔ کوئی تنگ نہیں کرے گا میری جان، اب جاؤ فریش ہو جاؤ۔ اس کے کہنے پر وہ فوراً سے اٹھ واش روم بھاگی تھی، جس پر وہ مسکرا دیا تھا۔ موسیٰ کی آنکھ کھلی تو لیزے بالکل اس کے پاس ہی سوئی تھی، جبکہ رات کو یاد کر وہ مسکرا دیا تھا۔ اس نے لیزے کو ساری رات نہیں سونے دیا تھا، کچھ دیر پہلے ہی وہ سوئی تھی۔ معصوم چکلی، اٹھ جاؤ، موسیٰ نے اس کے گال پر کس کرتے کہا تھا۔ موسیٰ سونے دینا، جس پر وہ کہتی سائڈ بدلنے لگی تھی، مگر اس سے پہلے ہی موسیٰ آپ سچ میں جنگلی ہو؟ اس کے کہنے پر وہ مسکرایا تھا۔ ہاں 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 میری جان، اس جنگلی کو اب ساری زندگی جھیلنا ہے آپ نے۔ موسیٰ کے کہنے پر وہ نظریں جھکا گئی تھی۔ موسیٰ جانا ہے؟ اس کے کہنے پر مسکراتا پیچھے ہٹا تھا، جس پر وہ بنا اسے دیکھے ڈریسنگ میں بھاگی تھی، جبکہ اس کی سپیڈ دیکھ موسیٰ کا زندگی سے بھرپور قہقہہ لگا تھا۔ نور کب کی اٹھ گئی تھی اور تیار بھی ہو گئی تھی، اب شایان کو اٹھا رہی تھی جو اٹھنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ شایان اٹھ جائیں یار، وہ اسے اٹھا اٹھا کر تھک گئی تھی۔ کیا ہے جنگلی ٹیڈی، سونے دو، جس پر وہ کہتا ایک بار پھر آنکھیں بند کر گیا تھا۔ شایان، آپ اگر نہ اٹھے نا تو انجام کے ذمہ دار آپ خود ہوں گے، اس نے اسے وارن کرتے کہا تھا۔ میں نہیں اٹھ رہا، شایان نے کہتے منہ دوسری طرف کیا تھا، جس پر وہ ٹیبل پر پڑے جگ سے گلاس پانی میں لی اس کے قریب اس کے چہرے پر پھینک چکی تھی، جس پر وہ ہڑبڑا کر اٹھا تھا۔ نور، وہ اسے دیکھتے بولا تھا۔ ہاں 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 اس کی حالت ایک وہ ہنسی تھی، لیکن پھر شایان کے کھینچنے پر اس کی ہنسی کو بریک لگی تھی۔ یہ کیا طریقہ ہے شوہر کو اٹھانے کا؟ وہ اس پر جھکتا بولا تھا، جس پر اس کی گردن میں بائیں ڈال گئی تھی۔ ہاں تو شوہر کو کب سے اٹھا رہی تھی، اور میں نے کہا تھا۔ نور کے مسکرا کے کہنے پر اس کے گال چوم گیا تھا۔ کیا یار، تم رات میں بھی نہیں سونے دیتی اور دن میں بھی؟ شایان کے ڈرامائی انداز میں کہنے پر وہ حیرت سے اسے دیکھنے لگی تھی۔ جھوٹے، ساری رات آپ مجھے نہیں سونے دیتے؟ وہ حیران ہو بولی تھی۔ ہاں تو تم میں نشہ ہی ایسا ہے کہ شایان شاہ بہہ جاتا ہے۔ شایان کے بے باکی سے کہنے پر وہ سرخ ہوئی تھی، جس پر وہ مسکراتے اس کے ہونٹوں پر جھکا تھا۔ پھر کتنی ہی دیر جھکا رہا تھا، لیکن پھر جب وہ بولنے ہی لگی تھی جب یمان نے اس کی گردن پر بائٹ کیا تھا۔
یان کی جان، اس ایک ہفتے میں تم جب بھی یہ نشان دیکھو گی تمہیں میں یاد آؤں گا، مجھے جب بھی تمہاری کمی محسوس ہوگی تو تمہارا یہ لمس میرے ہونٹوں پر مسکراہٹ لے کر آئے گا۔ یمان نے آنکھوں میں جذبات لے بولا تھا جس پر وہ بلش کر گئی تھی۔ روح یان، اس ایک ہفتے میں تمہارے اس بلش کی وجہ میرا دیا یہ نشان ہوگا، یمان نے کہتے اسے نشان پر اپنا انگوٹھا رب کیا تھا۔ یان نیچے چلیں، سب ویٹ کر رہے ہوں گے، جس پر وہ گھبراتے بولی تھی جی میری جان چلو۔ یمان کے پیار سے کہنے پر وہ اپنا دوپٹہ صحیح کر نشان چھپا اس کے ساتھ چل دی تھی، جس پر وہ مسکراتا اس کا ہاتھ پکڑ باہر کی طرف بڑھا تھا۔ وہ سب لوگ ڈائننگ روم میں موجود تھے، جہاں یمان کے دائیں طرف مہک کے ساتھ چھوٹی سی چیئر پر اذلان کے ساتھ احان اور پری تھے، جبکہ بائیں طرف شایان کے ساتھ نور، پھر آگے موسیٰ اور لیزے تھے۔ ماما ہم گرینی ہاؤس جائیں گے نا؟ اذلان نے مہک سے کھاتے پوچھا تھا۔ جی ماما کی جان، جس پر وہ مسکراتے بولی تھی۔ یار گڑیا کیا ہے، جانا ضروری ہے، اب ہم لوگ بور ہو جائیں گے۔ ان کی بات سن احان بولا تھا بھائی صرف کچھ دنوں کی بات ہے، موم اور بھائی کہہ رہے تھے پھر رانیہ سے بھی مل لوں گی۔ اس کے بتانے پر وہ چپ کر گیا تھا۔ آپ لوگ آ جایا کرنا ملنے، جس پر وہ پھر بولی تھی اچھا چلو، جس پر مسکراتے بولا تھا ویسے لیزے آج تو کوئی بڑا بدلہ بدلہ لگ رہا ہے، خیر ہے نا؟ وہ جو کب سے چپ کر کھانا کھا رہی تھی، نور کے کہنے پر اپنی نظریں مزید چکا گئی تھی۔ وہ بھابھی جی، اس پر وہ بس اتنا ہی بولی تھی۔ ہاں یار ویسے ایسا بھی کیا ہوا ہے؟ نور نے اس کی طرف ہوتے رازداری سے پوچھا تھا، لیکن موسیٰ سن چکا تھا، اس لیے اس کے بولنے سے پہلے خود بولا تھا بس وہی ہوا ہے نور بھابھی جو آپ کی برتھ ڈے والی رات آپ لوگوں میں ہوا تھا۔ موسیٰ کے کہنے پر شایان جو پانی پی رہا تھا ایک دم کھانسی آئی تھی، جبکہ نور کو سمجھ ہی نہ آئے کہ وہ کیا کرے۔ لیزے بھی اپنی بے باک شوہر کو دیکھ رہی تھی۔ تم چھوٹے خان ذلیل انسان ہی ہو، وہ شرم و غصے سرخ سرخ ہوتی بولی تھی۔ ہاں ہاں ہاں، اب کیا ہوا؟ آپ نے خود ہی پوچھا تھا، جس پر وہ ہنستے بولا تھا، جبکہ باقی سب بھی اپنی ہنسی کنٹرول کر رہے تھے۔ ویسے چھوٹے خان چل، میری تو بیوی کا برتھ ڈے تھا، تو نے کس خوشی میں سب کیا؟ آپ کی بات شایان بولا تھا، جبکہ نور تو بات کر پچھتا رہی تھی۔ بیوی کے ملنے کی؟ وہ آنکھ ونک کرتے بولا تھا، جس پر سب مسکرا گئے تھے۔ ویسے آپ میری بیوی کو کہہ رہی ہو یہاں کوئی اور بھی ہے؟ موسیٰ نے ایک نظر پری پر ڈالتے کہا، جو نظریں جھکائے کھانے میں مصروف تھی۔ خبردار میری بیوی پر کوئی آیا، بھائی اس کا شوہر ناراض تھا، اور اچھی بیویاں شوہروں کو ناراض نہیں کرتی، اور پھر غلطی تم لوگوں کی تھی۔ لیکن کوئی کچھ کہتا اس سے پہلے ہی احان بولا تھا، جس پر پری نے نظریں اٹھا اسے دیکھا تھا۔ سوری بھائی، سوری پری، میری غلطی تھی، لیکن میں نے صرف آپ لوگوں میں سب ٹھیک کرنے کے لیے کیا تھا۔ احان کے کہنے پر مہک نے ان دونوں کی طرف دیکھتے اذلان کو لاسٹ بائٹ دیتے کہا تھا ارے گڑیا کوئی بات نہیں، ویسے بھی بھائی سے آپ کو ڈانٹ پڑ گئی ہے، اور نور بھابھی کو بھی شایان بھائی نے بول لیا تھا، لیکن چھوٹے خان کی خیر نہیں۔ احان مسکراتے بولا تھا کہ کیا کرنے والے ہیں آپ؟ احان کی بات پر موسیٰ نے سوچتے پوچھا تھا یہ ناشتہ ختم کر کے بیسمنٹ میں ساتھ چل رہے ہو تم؟ احان کے کہنے پر وہ سر ہلا ناشتے میں مصروف ہوا تھا، اور پھر وہ لوگ ناشتہ کھا فارغ ہوئے تھے۔ وہ لوگ ناشتہ کر باہر نکلے تھے، جہاں یمان سب سے ملا تھا، پھر مہک اور اذلان بھی۔ یار گڑیا سوری نا، پلیز میری پیاری بہن معاف کر دو نا، موسیٰ نے کان پکڑتے ہوئے کہا تھا، جبکہ نور بھی ساتھ ہی تھی۔ ہاں نا میری اچھی والی دوست، پلیز کر دینا معاف، اب کی بار نور بولی تھی۔ اچھا اچھا کر دیا ہے ڈرامے بازوں۔ ان دونوں کو کان پکڑے دیکھ وہ مسکراتے بولی تھی ڈیڈ کی جان، ہم سب آپ کو مس کریں گے، احان نے اذلان کے گال پر کس کرتے کہا تھا۔ ڈیڈ میں بھی کروں گا، بٹ ماما نے کہا ہے نا آپ لوگ ملنے آ جانا، جس پر وہ مہک کے بات یاد کروا گیا تھا، تو سب ہنسے تھے۔ اوئے چوزے چلیں اب، یان اسے چوزا نہ کہا کریں، یمان نے اسے ہان کی گود سے لیتے کہا تھا، جس پر مہک بولی تھی کیوں نہ کہا کروں؟ وہ پوچھ گیا تھا کیونکہ اس کا اتنا پیارا نام ہے، مہک کے بتانے پر مسکراتے بولا تھا میں تمہیں اینجل اور اسے چوزا ہی کہوں گا، جس پر اس کے گال کھینچتے بولا تھا سب کے سامنے ایسی حرکت پر مہک نے اسے کھوری ڈالی تھی۔ کھور راستے میں لینا، ابھی دیر ہو رہی ہے، وہ کہتا اذلان کو پکڑے باہر کی طرف بڑھا تھا، جس پر وہ بھی نفی میں سر ہلاتی اس کے پیچھے نکلی تھی، جبکہ سارے انہیں دیکھ مسکراتے اپنے اپنے کاموں میں مصروف ہوئے تھے۔ یمان نے گاڑی جہانگیر ہاؤس کے باہر روکتے مہک کی طرف دیکھا تھا، جو وہ اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ آپ کا اسٹیشن آ گیا جانم، یمان نے مسکراتے کہا تھا۔ یان آپ اندر نہیں آؤ گے؟ مہک نے پوچھنا چاہا۔ تم جاؤ اینجل، جس پر وہ سنجیدگی سے بولا تھا۔ پلیز یان، میری لیے بھی جان اور موم ہیں، ہمیں ساتھ دے خوش ہو جائیں گی، مہک نے اس کی طرف دیکھتے معصومیت سے کہا تھا۔ اینجل پلیز نا یان، وہ کچھ کہتا اس سے پہلے وہ پھر معصومیت سے بولی تھی، جس پر وہ منع نہیں کر سکا تھا۔
اوکے چلو، وہ کہتا خود اتر اس کی سائڈ کا دروازہ کھول گیا تھا، جس پر اذلان کو اتارتی وہ خود نکل اس کے ساتھ گھر کے اندر داخل ہوئی تھی، جہاں اس کا سارا بچپن گزرا تھا۔ ایک ایک قدم کے ساتھ اس کے سامنے بچپن کی ساری یادیں آ رہی تھیں۔ لان سے گزر اندر والے دروازے سے پہلے وہ رکی تھی جب اسے رکتے دیکھ یمان بولا تھا، جس کی گود میں اذلان تھا۔ کیا ہوا اینجل، تم ٹھیک ہو؟ یمان نے فکر سے پوچھا تھا جب وہ اس کی طرف دیکھ مسکرائی تھی۔ یار مجھے عجیب لگ رہا ہے، کتنی عجیب بات ہے نا، میرا سارا بچپن یہاں گزرا ہے لیکن اب میں صرف مہمان بن کر آئی ہوں۔ مہک کے کہنے پر وہ مسکرایا تھا۔ اگر اتنا ہی عجیب لگ رہا ہے تو پھر رہنے دو، یمان نے ہنستے کہا تھا۔ یان آپ نہ، اس نے مسکرا کر کہتے اندر قدم رکھا تھا، جس پر وہ بھی مسکرا گیا تھا۔ مما یہاں تو کوئی نہیں ہے، اندر داخل ہوتے ہی اذلان نے پوچھا تھا۔ پتہ نہیں بیٹا، جس پر وہ بھی آگے ہو دیکھتی بولی تھی۔ ارے مہک بی بی، آپ وہاں موجود ایک ملازمہ نے دیکھ خوشی سے کہا تھا۔ جی میں، اچھا مما وغیرہ کہاں ہیں؟ جس پر مسکراتے پوچھ گئی تھی۔ بی بی جی، بی 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 جان اور ثانیہ بی بی چھوٹی بی بی کے کمرے میں اور خان دفتر گئے ہیں، میں بلا دیتی ہوں۔ اس کے پوچھنے پر وہ بتاتی ان لوگوں کو اطلاع دینے گئی تھی، جس پر مہک یمان اور اذلان کو لیے ڈرائنگ روم میں بیٹھ گئی تھی۔ ثانیہ اور نازیہ بھی رانیہ کے پاس تھی، جس کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی۔ مما میں اب ٹھیک ہوں، اب دونوں ایسے ہی پریشان ہو رہی ہیں، ان دونوں کو فکر کرتے دیکھ وہ مسکراتے بولی تھی۔ بیٹا آپ اپنا دھیان نہیں رکھتی، جس پر بی جان نے کہا تھا۔ بی جان وہ کون؟ آ جاؤ، وہ بھی کچھ کہتی اس سے پہلے ہی دروازے پر دستک ہونے پر کہا تھا۔ وہ بی بی جی باہر مہک بی بی آئی ہیں اپنے شوہر کے ساتھ، ملازمہ نے اندر آ کر بتایا، جس پر وہ لوگ خوش ہوئے تھے۔ ارے نازیہ بھی آئیں دیکھتے ہیں، جس پر ثانیہ مسکراتے ہوئے بولی تھی۔ اس کے کہنے پر بی جان اور رانیہ بھی اٹھ باہر نکلی تھی، جہاں ڈرائنگ روم سے انہیں آوازیں آ رہی تھی۔ مما ممانی اور گرینی کب آئیں گی؟ اذلان نے مہک کے پاس کھڑے ہوتے پوچھا تھا۔ آ جاتی ہیں چوزے، ادھر بیٹھ، جس پر وہ کچھ کہتی اس سے پہلے ہی یمان نے اسے اپنے ساتھ بٹھاتے کہا تھا، جس پر مہک نے بھی اسے گھورا تھا۔ ابھی وہ لوگ بات کر ہی رہے تھے جب دروازے سے اندر پہلے ثانیہ داخل ہوئی تھی۔ مہک ماں، ثانیہ کی آواز پر وہ ان کی طرف متوجہ ہوتی اٹھ ان کے گلے لگی تھی، جس پر یمان بھی کھڑا ہو گیا تھا۔ میری جان، ثانیہ نے اسے خود سے الگ کر پیار کرتے کہا تھا، جس پر وہ بی جان کے گلے لگی تھی۔ کیسی ہے میری بچی؟ بی جان نے اپنے ساتھ لگائے کہا تھا، جس پر وہ روتے بولی تھی۔ میں ٹھیک ہوں بی جان، آپ کو پتہ نہیں میں نے آپ کو بہت مس کیا، آپ نہیں آئی تھی نا بھائی اور موم کے ساتھ؟ وہ روتے ان سے الگ ہو بولی تھی، جبکہ اس کے آنسو دیکھ یمان صرف خود پر کنٹرول کر رہا تھا، جب اس سب کا دھیان اس کی طرف گیا تھا جس کے ساتھ ہی اذلان کھڑا تھا۔ ارے بیٹا کیسے ہو آپ؟ ثانیہ نے یمان کو دیکھتے کہا تھا، جبکہ مہک نے بھی اسے دیکھا تھا جو اسے ہی گھور رہا تھا، جس پر وہ اپنی آنکھیں صاف کر گئی تھی۔ ٹھیک آنٹی، یمان بھی احترام سے کہتے مہک کے ساتھ جا کھڑا ہوا تھا، جس پر بی جان نے بھی اسے پیار کیا تھا۔ ماما میں بھی ساتھ آیا ہوں، جب سب کو مصروف دیکھ اذلان نے منہ پھلاتے کہا تھا، جس پر سب ہنسے تھے۔ ہاں 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 جی ماما کی۔ بی جان یہ اذلان ہے میرا پیارا سا شہزادہ، مہک نے اسے کہتے بی جان کو بتاتے اس کے گال پر کس کی تھی۔ ماشاءاللہ یہ تو سچ میں شہزادہ ہے، جس پر بی جان اسے پیار کرتے بولی تھی۔ جی بی جان، میں اپنی پرنسس کا شہزادہ ہوں، اذلان نے یمان کی طرف دیکھتے کہا تھا، جو اسے ہی گھور رہا تھا، جبکہ باقی سب مسکرا گئے تھے۔ اذلان کیسے ہو آپ؟ سب اس سے باتیں کرتے دیکھ رانیہ نے کہا تھا۔ ممانی میں ٹھیک ہوں، اور آپ کو پتہ میں نے ماما کے ساتھ رہنے آیا ہوں، ہم مل کر کھیلیں گے، جس پر وہ رانیہ کے پاس جاتے بولا تھا۔ اوکے، اس نے ہنستے ہوئے اسے پیار سے کہا تھا۔ اچھا اینجل میں نکلوں، اب دیر ہو رہی ہے، جب سب کو مصروف دیکھ یمان نے گھڑی پر ٹائم دیکھتے بولا تھا۔ بیٹا تھوڑی دیر رکو تو صحیح، بی جان نے بولا تھا۔ نہیں بی جان، میری فلائٹ کا ٹائم ہو رہا ہے، لیکن اینجل کو لینے آؤں گا میں، یمان نے آگے ہو بی جان سے پیار لیتے کہا تھا، پھر ثانیہ سے بھی پیار لیا تھا۔ یان وعدہ یاد رکھے گا اپنا آپ؟ مہک کے کہنے پر وہ مسکراتا سر ہلا گیا تھا۔ اچھا ہوئے چوزے، میری بیوی کو تنگ نہ کریں اور دھیان رکھی، اور ہاں ذرا دور ہی رہیں میری بیوی سے، یمان نے اسے پیار کرتے کہا تھا، جس پر وہ اسے گھور گیا تھا، جبکہ مہک پھر دونوں کو دیکھ سر نفی میں ہلا گئی تھی۔ اوکے بابا، بٹ دور نہیں رہوں گا، میری پرنسس ہے، جس پر وہ بھی ہنستے بولا تھا۔ چوزے تو یہاں جلدی آ جانا، وہ مزید اذلان کو کچھ کہتا اس سے پہلے وہ نام آنکھوں سے بولی تھی، جس پر وہ اذلان کو پیار کرتا مسکراتے اس تک آیا تھا۔ میں کوشش کروں گا میری جان، اپنا دھیان رکھنا اور اس چوزے سے تھوڑا دور رہنا، ایمان کے کہنے پر وہ مسکرائی تھی۔ اچھا چلتا ہوں، جبکہ اسے کہتا اپنے حصار میں لیتا اس کے ماتھے پر لب رکھا تھا۔ سب کے سامنے ایسا کرنے پر مہک نے اسے گھورا تھا، جس پر وہ ہنس دیا تھا، جبکہ بی جان اور ثانیہ نے دونوں کے لیے دل سے دعا کی تھی۔ یمان اس سے مل نکل گیا تھا، جس پر وہ لوگ وہیں بیٹھ گئی تھی۔ او ہاں بھابھی، بہت بہت مبارک ہو آپ کو، مہک نے یاد آنے پر رانیہ سے کہا تھا، جس پر وہ مسکرا گئی تھی۔
ماما میں گرینی ہاؤس دیکھ لوں؟ اصلاح نے معصوم سا چہرہ بنا کہا تھا۔ جی میری جان جاؤ دیکھ لو۔ جس پر مہک نے اسے پیار سے کہا تو وہ وہاں سے نکلا تھا۔ ویسے مہک اب تم بھی خبر سنا دو، بی جان نے ہنستے کہا تھا، جس پر وہ سمجھ تو گئی تھی لیکن پھر بھی ناسمجھی سے بولی تھی۔ کہ کیا مطلب بی جان؟ وہ ناسمجھی سے بولی تھی۔ ہمیں اب نواسے نواسیاں بھی چاہیے، اس کے کہنے پر ثانیہ بولی تھی۔ ہاں تو اصلان ہے نا موم؟ جس پر وہ مسکراتے بولی تھی۔ جی بالکل ہے، لیکن ہمیں اور چاہیے، بی جان کے کہنے پر مسکراتے بولی تھی۔ وہ کیا ہے نا بی جان، آپ کا داماد پہلے آپ لوگوں کی بچی کو بڑا کر لے، پھر آپ لوگوں کو ہمارے بچے بھی مل جائیں گے، مہک نے شرارت سے کہا تھا، جس پر بی جان بھی نفی میں سر ہلا گئی تھی۔ تم بہت بے شرم ہو گئی ہو مہک، ثانیہ نے اس کے سر پر چٹ لگاتے کہا تھا۔ ہاں 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 موم، آپ کے داماد کے ساتھ رہتی ہوں، اب کچھ تو اثر ہونا ہی تھا، مہک کے کہنے پر ثانیہ نے اسے گھورا تھا۔ ویسے مہک آپ صحیح ارمان کی بہن ہو، رانیہ نے مسکراتے کہا تھا، جس پر وہ بھی ہنستی تھی۔ ویسے بھابھی بھائی کہاں ہیں؟ ارمان کے ذکر پہ مہک نے پوچھا تھا۔ وہ آفس گئے ہیں، میں نے میسج کر دیا ہے، جلدی آ جائیں گے، رانیہ نے مسکرا کر کہا تھا۔ ارے بھابھی انہیں میرا نہیں بتانا آپ نے؟ جس پر وہ پریشان ہو بولی تھی۔ نہیں بتایا، خود سرپرائز دینا انہیں، مہک کے کہنے پر وہ ہنستے بولی تھی۔ اچھا ویسے بھائی زیادہ تنگ تو نہیں کرتے آپ کو؟ مہک نے ہنستے پوچھا تھا۔ نہ نہیں، وہاں میں بنا کیا پوچھ رہی، تنگ کرتے ہیں تبھی تو یہ کارنامہ سر انجام دیا ہے، وہ کچھ کہتی اس سے پہلے وہ ہنستے شرار سے بولی تھی، جس پر رانیہ نظریں جھکا گئی تھی۔ تم دونوں بہن بھائی نا ایک جیسے ہی ہو، اب کی بار ثانیہ بولی تھی، جس پر وہ بھی ہنستی تھی، پھر سب کے ساتھ باتوں میں لگی تھی۔ احان اور موسیٰ اس وقت بیسمنٹ میں تھے، جہاں رفاقت کو رکھا ہوا تھا، جبکہ احان کو سامنے دیکھ وہ چیخا تھا۔ ڈی ایس پی تو وہ احان کو دیکھ ہنسا تھا۔ تو مونسٹر، احان کی بات پر اس کی آنکھیں کھلی تھی۔ تو نے بڑی غلطی کر دی رفاقت، میری بیوی پر گندی نظر رکھ کر، احان نے اپنے ہاتھ میں موجود چاقو اس کے چہرے پر پھیرتے کہا تھا۔ کیا کہا تھا تو نے؟ میری بیوی کو اپنی رکھیل بنائے گا؟ احان خان کی بیوی کو؟ احان نے دھاڑتے کہا تھا۔ خان مجھے وہ بھی بول ہی رہا تھا جب احان نے اس کے ہاتھ کی انگلیاں کاٹنی شروع کی تھی، جس سے اس کی چیخیں پوری بیسمنٹ میں گونج رہی تھی، جبکہ موسیٰ اسے دیکھ رہا تھا۔ مجھے معاف کر دو، وہ درد سے تڑپنے لگا تھا، تڑپتے بولا تھا۔ معاف کر دو تجھے؟ نہ جانے کتنی لڑکیوں کی زندگیاں تو نے برباد تباہ کی ہیں، اب تو بھی تڑپے گا، احان نے کہتے اب کہ اس کے ہاتھ کو کاٹا تھا، جس پر وہ چیخا تھا۔ یہی آنکھیں تھی نا، ان سے تو نے میری بیوی پر نظر رکھی تھی نا، احان نے کہتے اپنا چاقو اس کی آنکھوں میں مار وہ نکالی تھی، جبکہ موسیٰ اس بے رحم کو دیکھ رہا تھا۔ اس کی خوفناک چیخیں پوری بیسمنٹ میں گونج رہی تھی، پھر تنگ احان نے اس کی شارک کاٹی تھی، جس سے اس کی چیخیں بند ہوئی تھی۔ چھوٹے خان یہ سب تم صاف کرو گے؟ احان کے کہنے پر وہ جو کھڑا تھا حیرت سے اسے دیکھنے لگا۔ بھائی، اس کی حیرت کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ سزا ہے تمہاری، اور ہاں ایک خون کی بوند بھی نہیں ہونی چاہیے۔ احان کے کہنے پر وہ بس اسے دیکھتا ہی رہ گیا تھا۔ ابھی چھوٹی سزا ہے، اگلی دفعہ تیری بیوی کے سامنے سزا دوں گا، احان نے اسے ہنستے کہا تھا، اور ساتھ ہی اپنا ہاتھ صاف کر بیسمنٹ سے نکلا تھا۔ اسکاؤٹ پکڑ کر لاؤ، پری نے بال پھینکتے اسکاؤٹ سے کہا تھا۔ وہ باہر اسکاؤٹ کے ساتھ کھیل رہی تھی، جبکہ لیزی اپنے کالج ٹیسٹ کی تیاری کر رہی تھی، اور نور بھی اپنے کمرے میں تھی۔ واؤ تم کتنے پیارے ہو، اسکاؤٹ نے اسے بال لا کر دی تھی، جس پر وہ اس کے پاس بیٹھ اسے پیار کر رہی تھی۔ احان بیسمنٹ سے نکل اپنے کپڑے چینج کر پری کو ڈھونڈتا باہر آیا تھا، جہاں وہ اسے اسکاؤٹ کے ساتھ نظر آئی تھی۔ اسے اسکاؤٹ کو پیار کرتا دیکھ وہ اس تک آیا تھا۔ اسکاؤٹ یہاں کیا کر رہے ہو تم؟ احان نے آتے غصے سے کہا تھا۔ واؤ واؤ، جس پر وہ بھی اپنی زبان میں بولا تھا۔ تم نہ بہت تیز ہو گئے ہو اپنی جگہ، وہ بول ہی رہا تھا جب پری بولی تھی۔ احان آپ اسے کیسے ڈانٹ رہے ہیں؟ ایسے کوئی ڈانٹتا ہے کیا؟ پری نے اسے غصے سے کہتے اسکاؤٹ کو ہگ کیا تھا، جس پر وہ بھی معصوم بن گیا تھا۔ او میرا معصوم بچہ، پری کے کہنے پر احان کو جھٹکا لگا تھا۔ واٹ؟ بچہ؟ پری جان یہ بچہ ہے؟ احان نے حیران ہو کر کہا تھا۔ جی ہاں، اور سوری کریں اس سے چلیں، پری نے حکم دینے والے انداز میں بولا تھا، جبکہ اب کی بار وہ سچ میں ہلا تھا۔ واٹ؟ پری میں اس جانور کو سوری بولوں؟ احان نے حیران ہوتے کہا تھا۔ ہاں تو کیا جانور کا دل نہیں ہوتا؟ اسے برا لگتا ہے؟ چلیں سوری کریں، ورنہ میں بات نہیں کروں گی آپ سے۔ پری کی بات پر اور دھمکی سن اس نے ایک نظر اپنی پاگل بیوی کو دیکھا، تو پھر اسکاؤٹ کو دیکھا۔ سوری اسکاؤٹ، وہ جلدی سے بولا تھا، کان پکڑ کر بولیں۔ پری، اس کے کہے پر وہ بے بسی سے اسے دیکھتے بولا تھا، بولیں جلدی، جس پر وہ پھر بولی تھی۔ اوکے سوری پری۔ سوری اسکاؤٹ، اس نے ہار مانتے کان پکڑ سوری بولا تھا، جس پر اسکاؤٹ نے بھی واؤ واؤ کرتے
کہا تھا، جبکہ ہان نے اسے گولی ڈالی تھی۔ ہان نے شکر کیا تھا اس وقت وہاں کوئی نہیں تھا، لیکن وہ بھول گیا تھا کہ وہ اس وقت گارڈن میں ہے۔ اوگس کا اونٹ اب آپ جاؤ، پری نے اسے پیار کرتے کہا تھا، جس پر وہ دم ہلاتے چلا گیا تھا، جبکہ اس کے کھڑے ہوتے ہی ہان نے اب بتاؤ کیا کہہ رہی تھی، بات نہیں کرو گی؟ آہان نے اس کی ناک پر لب رکھتے کہا تھا۔ وہ خان اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کیا بولے۔ خان کی جان اپنے خان سے اتنا پیار کرتی ہے اور دھمکی بات نہ کرنے کی دے رہی ہے، وہ ہنستے بولا تھا۔ خان آپ بہت برے ہو، پری نے اس کی طرف دیکھتے شرم سے لال ہوتے چہرے کے ساتھ بولا تھا، جس پر وہ ہنس دیا تھا۔ برا تو میں اب ہوں گا میر جان، آہان نے ایک آنکھ بند کرتے کہتے اسے اپنی باہوں میں اٹھا لیا تھا۔ خان کیا کہہ رہے ہیں، میں گر جاؤں گی، جس پر وہ ڈرتے بولی تھی۔ نہیں گرتے خان کی جان، ارمان کہتا اندر کی طرف بڑھا تھا۔ خان کوئی دیکھ لے گا مجھے، اتاریں پلیز، پری گھبراتے بولی تھی۔ کمرے میں جا کر اتار دوں گا، جس پر وہ چلتے بولا تھا۔ خان مگر وہ مزید کچھ کہتی اس سے پہلے اس کی نظر اوپر لام میں بیٹھے شایان پر گئی تھی، جو پری کی آواز پر ان کی طرف متوجہ ہوا تھا، جس پر وہ اپنا چہرہ آہان کے سینے میں ہی چھپا گئی تھی۔ ویسے برخوردار یہ شریفوں والے کام نہیں ہیں، جبکہ آہان کے دیکھنے پر شایان نے اسے مسکرا کر کہا تھا، بھائی بیوی کے ساتھ کون شریف ہوتا ہے، جس پر وہ بھی ٹھیٹوں کی طرح مسکرا کر کے آگے بڑھ گیا تھا۔ بہت بے شرم ہے آپ، پری نے بنا چہرہ نکالے اسے کہا تھا، جس پر وہ کہہ لگا ہنس دیا تھا۔ ایمان اسلام آباد پہنچ گیا تھا، جب پہنچتے اس نے مہک کو میسیج کر بتا دیا تھا۔ وہ اسلام آباد میں زین کے آفس جانے کی بجائے خانزادہ ہاؤس ہی آیا تھا۔ وہ ڈرائنگ روم میں بیٹھا بی جان کا انتظار کر رہا تھا، جنہیں ملازم اطلاع دینے گیا تھا۔ وہ بیٹھا اپنے فون میں مگن تھا، جب کسی کی آواز پر اس کی طرف متوجہ ہوا تھا۔ ارے ایمان بھائی آپ، واٹ اے پلیزنٹ سرپرائز، بسام نے اندر آتے اسے کہا تھا۔ وہ بسام خانزادہ تھا، خانزادہ ہاؤس کا چھوٹا بیٹا اور شرارتی۔ بس خانزادہ کیسے ہو تم؟ بسام خانزادہ کیسے ہو تم؟ ایمان نے اسے گلے ملتے پوچھا تھا۔ میں ٹھیک بھائی، آپ سنائیں آپ نے شادی کر لی ہے؟ بسام نے اس کے ساتھ بیٹھتے پوچھا تھا۔ ارے ہاں یار، بس کر ہی لی ہے، جس پر وہ ہنستے بولا تھا۔ او تو پھر کب ہماری بھابھی کو لا رہے ہیں آپ یہاں؟ مہک کے ذکر پر اس کے چہرے پر مسکراہٹ آئی تھی۔ جلد ہی انشاءاللہ۔ خیر تم بتاؤ کیا کر رہے ہو آج کل؟ ایمان نے مسکراتے پوچھا تھا۔ زندگی انجوائے، جس پر وہ ہنستے بولا تھا۔ پاس آ جاؤ تم، ایمان جانتا تھا اسی لیے اسے ہنستے بولا تھا۔ یار بھائی آپ، السلام علیکم شاہ بچے۔ بسام مزید کچھ کہتا اس سے پہلے ہی بیجان اندر داخل ہوتی، جنہیں دیکھ ایمان اپنی جگہ سے اٹھتا ان سے ملا تھا۔ وعلیکم السلام بیجان، کیسی ہیں آپ؟ ایمان نے ان سے ملنے انہیں بٹھاتے پوچھا تھا۔ میں ٹھیک بیٹا، تم بتاؤ ہماری بہو کیسی ہے اور اسے کیوں نہیں لے کر آئے؟ بیجان کے کہنے پر وہ مسکرایا تھا۔ بیجان بس ابھی تو کام کے سلسلے میں آیا ہوں، لیکن انشاءاللہ اسے بھی ضرور لے کر آؤں گا۔ ایمان کے کہنے پر بیجان بھی مسکرائی تھی۔ اچھا آپ لوگ باتیں کریں، میں انکل کی طرف جا رہا ہوں، بسام کہتے اٹھا تھا، جب بی جان بولی تھی بچے جا ہی رہے ہو تو کچھ سامان ہی لے آؤ، وہ لے جاؤ، ورنہ وہاں پھر لڑے گی تم سے۔ بی جان کے کہنے پر وہ ہنسا تھا۔ ہاں ہاں ہاں، بی جان آتے ہوئے چھپکلی کو ساتھ ہی لے کر آؤں گا۔ بسام کے کہنے پر بی جان نے اسے گھورا تھا، جیسے وہ اگنور کر باہر نکل گیا تھا۔ اچھا بیٹا تم بھی کمرے میں جا کر آرام کرو، تب تک زین بھی آ جائے گا۔ بی جان کے کہتے وہ اٹھا تھا اور ملازم کے ساتھ گیا تھا، جہاں ملازم نے ایمان کو اس کا کمرہ دکھایا تھا۔ مہک کی اب رانیہ کے ساتھ بھی اچھی دوستی ہو گئی تھی، وہ دونوں بیٹھی رانیہ کے کمرے میں ہی باتیں کر رہی تھی، جب بی جان اور ثانیہ اپنے کمرے میں تھی۔ وہ ازلان بھی ثانیہ کے ساتھ۔ یار ازلان اتنا پیارا ہے نا، پتہ ہے میں اسے بہت مس کرتی ہوں، وہاں میرا فیورٹ ہوا کرتا تھا، رانیہ نے مسکراتے مہک کو بتایا تھا۔ میری جان ہے، اور آپ کو پتہ میرے لیے یہاں سے لڑ لیتا ہے، جس پر مہک نے اسے بتایا تھا۔ خیر آپ بتائیں، آپ بھائی کے ساتھ خوش ہیں؟ مہک کے پوچھنے پر وہ مسکرائی تھی۔
خان اتنا خیال رکھتے ہیں میرا، ہاں جب تنگ کرتی ہوں تو غصہ آ جاتا ہے انہیں، لیکن کہتے کچھ نہیں۔ رانیہ نے اس کے بارے میں سوچتے بتایا تھا، لیکن مہک کچھ پوچھتی اس سے پہلے ہی انہیں ارمان کی آواز آئی تھی۔ رانی یار کہاں ہو؟ وہ باہر سے آتا اپنے دھیان میں بولا تھا۔ تم یہاں؟ گڑیا تم کب آئی؟ وہ اندر آتا بول ہی رہا تھا جب اس کی نظر مہک پر گئی تھی، جسے دیکھ وہ خوشی سے بولا تھا، جس پر وہ بھی اٹھتی اس کے گلے لگی تھی۔ بھائی کیسے ہیں آپ؟ مہک نے اسے گلے ملتے کہا تھا۔ پوچھا تھا میں تو ٹھیک ہوں، بٹ بھائی کی جان کب آئی؟ اس نے بتاتے پوچھا تھا۔ جب بھابھی نے آپ کو میسج کیا تھا اس ٹائم میں یہیں تھی۔ اس کے بتانے پر ارمان نے رانیہ کی طرف دیکھا تھا۔ میں نے سوچا آپ کے لیے سرپرائز رکھتے ہیں، جس پر اس نے بتایا تو مسکرا گیا تھا۔ تو میرا بچہ کتنی دیر کے لیے آیا؟ ارمان نے اسے اپنے ساتھ لگائے اندر آتے پوچھا تھا۔ پورے 1 ویک۔ اس کے بتانے پر وہ حیران ہوا تھا۔ اس کمینے نے کیسے اجازت دے دی؟ ارمان نے صوفے پر بیٹھتے اسے پوچھا تھا۔ بھائی آپ میری جان کو ایسے نہ کہا کریں، وہ غصے سے بولی تھی۔ اچھا جی تو اب اپنے شوہر کے لیے بھائی سے لڑو گی؟ جس پر وہ ہنستے بولا تھا۔ جی صرف بھائی سے ہی نہیں، ضرورت پڑنے پر دنیا سے بھی لڑ جاؤں گی۔ اور آپ تو جانتے ہیں مہک جمان سے اپنی چیزوں کے لیے کتنی پوزیسو ہے، یہ تو پھر اس کا شوہر ہے۔ مہک کے بتانے پر ارمان نے اس کی آنکھوں میں جنون دیکھا تھا۔ اچھا لیکن اس نے اجازت کیسے دے دی؟ ارمان نے پھر پوچھا تھا۔ یان کسی کام سے اسلام آباد گئے ہیں تو 1 ویک تک آئیں گے، تب تک میں اور اذلان دونوں یہاں ہی رہیں گے۔ اس کے بتانے پر ارمان بولا تھا۔ مطلب وہ چھوٹا پیکٹ بھی آیا ہے؟ وہ حیران ہو بولا تھا۔ خان اس کا نام اذلان ہے، مہک کچھ کہتی اس سے پہلے ارمان بولا تھا۔ پتہ ہے یار، لیکن توبہ اپنی ماں کا دیوانہ ہے، اس نے اب کچھ کہا نہ گڑیا تو دیکھنا۔ ارمان کے کہنے پر وہ ہنسی تھی۔ ہاں 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 بھائی آپ بھی؟ مہک کے ہنسنے پر وہ حیرت سے اسے دیکھنے لگا تھا۔ کیا پوچھا گیا؟ آپ اور یان دونوں نے اذلان کے معاملے میں ایک ساتھ ہو جانا، کیونکہ یان کی بھی نہیں بنتی اس سے۔ مہک کے بتانے پر رانیہ بھی ہنسی تھی۔ ہاں تو ٹھیک ہی نہیں بنتی، میں تو اپنے بچوں کو رانی سے دور ہی رکھوں گا۔ ارمان کے کہنے پر رانیہ بولی تھی۔ سوری جی آپ رہنا دور، میرے بچے کیوں رہیں گے، وہ تو میرے پاس رہیں گے۔ رانیہ کے کہنے پر ارمان نے اسے غصے سے دیکھا تھا۔ ایک تو بھائی سمجھ نہیں آتی آپ لوگ بچوں سے اتنا جیلس کیوں ہوتے ہو؟ مہک کے پوچھنے پر وہ بولا تھا۔ ہونا تو بنتا ہے نا، اب دیکھو ابھی جو آئے نہیں میڈم ان کے لیے لڑ رہی ہیں، لیکن کبھی مجال ہے جو شوہر کو پیار کیا ہو؟ اس کے کہنے پر رانیہ شرم سے لال ہوتی نظریں جھکا گئی، جبکہ مہک نے اس کی سائڈ لی تھی۔ بس کر جو بھائی، اپنے بچوں سے جلدی مطلب حد ہے، یان کا بھی یہی کام ہے۔ مہک کے کہنے پر وہ بولا تھا۔ ہے تو وہ کمینہ ہی، لیکن میں بے فکر ہوں کیونکہ وہ تم سے بے حد محبت کرتا ہے، وہ بات بدلتے بولا تھا۔ اور میں بھی، جس پر وہ مسکراتے بولی تھی۔ گڑیا مجھے نہیں پتا ڈیڈ اب کیا کریں گے، لیکن تم پلیز اب کسی کی بھی باتوں میں نہ آنا، اس پر یقین کرنا، ارمان نے اسے سمجھایا تھا۔ جی بھائی جانتی ہوں، میں اب ایسی کوئی بھی وقوفی نہیں کروں گی جس سے یان دور ہو، مہک نے چہرہ جھکائے بولا تھا۔ خیر آپ ریسٹ کریں، میں اذلان کو دیکھ لوں، موم کو تنگ کر رہا ہوگا۔ مہک کہتی اٹھی تھی جب رانیہ بولی تھی۔ مہک میں بھی آتی ہوں، رانیہ کہتی اٹھی ہی تھی، لیکن ارمان نے اس کا ہاتھ پکڑ چکا تھا۔ مسز آپ کدھر، شوہر تھکا آیا ہے، اسے سکون دیں، ارمان نے اس کا ہاتھ پکڑتے ہوئے کہا تھا، جس پر وہ کچھ نہیں بولی، لیکن مہک مسکرا رہی تھی۔ اوکے میں چلتی ہوں، اور بھائی بھابھی کی تھکن اچھے سے اتاریے گا۔ مہک کی شرارت سے کہنے پر ارمان مسکرایا تھا۔ 1 منٹ بھائی، ویسے بنتا نہیں ہے، اب کارنامہ تو آپ کر چکے ہیں، وہ جاتے جاتے رک بولی تھی، جس پر ارمان نے اسے گھورا تھا، لیکن وہ اس کی گھوری کو اگنور کرتے کمرے سے بھاگی تھی۔ وہ سب لوگ اس وقت کھانے کی ٹیبل پر موجود تھے، جہاں مہک، اذلان اور یمان نہیں تھے، جبکہ سب اب کھانا کھانے میں مصروف تھے، جس پر شایان نے آہان کو پکارا تھا، جس پر سب نے اس کی طرف دیکھا تھا۔ یار آہان، ایک بات سمجھ نہیں آ رہی مجھے، شایان نے اس کی طرف دیکھتے پوچھا تھا۔ کیا بھائی؟ جس پر وہ ناسمجھی سے بولا تھا۔ یہی کہ تو شام میں کان پکڑ کر سوری کسے کہہ رہا تھا؟ اس کے کہنے پر آہان نے ایک نظر پری کی طرف دیکھا تھا، جو اسے دیکھ مسکرا کر کھانے میں مصروف ہوئی تھی۔ وہ بھائی وہ میں ہاں پری کو کہہ رہا تھا، آہان نے سوچتے کہا تھا۔ لیکن تو نام اسکاؤٹ کا لے رہا تھا، شایان کے بتانے پر اسے سچ میں جھٹکا لگا تھا۔ وٹ بھائی، آپ نے اسکاؤٹ کو سوری بولا تھا؟ اب کی بار موسیٰ نے حیران ہو پوچھا تھا۔ ہاں نا، یہ بول رہا تھا، میں نے خود دیکھا تھا، شایان نے اپنی ہنسی کنٹرول کر کے بتایا تھا۔ جی بولا تھا، کیونکہ میری بیوی کا کہنا ہے جانوروں کا بھی دل ہوتا ہے، سو انہیں بھی برا لگتا ہے، آہان نے پری کی طرف دیکھتے کہا تھا۔ ہاں 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 ہاں، مطلب یہ بھی صحیح ہے بھائی، میرا ایک بھائی جس نے آج تک اپنی غلطی نہیں مانی، وہ اپنی بیوی کو سب کے سامنے کان پکڑ کر سوری بول رہا ہے۔ ایک بھائی اپنی بیوی کے کہنے پر درخت پر چڑھ رہا ہے، اور
ایک بھائی جانوروں سے معافیا مانگتا پھر رہا ہے، موسیٰ نے ہنستے کہا تھا، جس پر شایان اور ریحان دونوں نے اسے غصے سے دیکھا تھا۔ اچھا جی، اور آپ کا اپنے بارے میں کیا خیال ہے مسٹر موسیٰ؟ اب کی بار نور نے پوچھا تھا۔ ہائے، ہم تو دیوانے ہیں اپنی بیوی کے، جس پر موسیٰ نے فلمی انداز میں بولا تھا۔ چھوٹے خان، تمہارا کچھ نہیں ہو سکتا، موسیٰ کی بات پر شایان نے ہنستے کہا تھا۔ اچھا، وہ آہان رفاقت کا کیا ہوا؟ شایان نے یاد آنے پر پوچھا تھا، جبکہ اس کے ذکر پر پری کا کھانا کھاتے ہاتھ رکا تھا، جو کہ آہان نوٹ کر چکا تھا، اس لیے اس کا دوسرا ہاتھ جو نیچے تھا وہ پکڑ گیا تھا۔ جس پر پری نے اس کی طرف دیکھا تو وہ آنکھوں سے تسلی دے گیا تھا۔ بھائی، ہونا کیا تھا؟ اس نے ایک ایک بیوی پر نظر رکھی تھی تو بس اپنے انجام تک پہنچ گیا، آہان نے سنجیدگی سے کہا تھا، جبکہ موسیٰ کو اپنا حال یاد آیا تھا۔ وہ سب صاف کرتے جو اس کی حالت ہو رہی تھی۔ بنتا بھی یہی تھا، اس نے مونسٹر کی عزت پر ہاتھ ڈالا تھا۔ خیر، بھائی کو بتا دینا، جس پر شایان بھی سیریس ہو بولا تھا۔ بھائی کو ویسے ہی سب پتہ چل جاتا ہے، آہان نے کھانا کی لاسٹ بائٹ لیتے بولا تھا، جبکہ پری میں بھی اب ایزی ہو کھانے لگی تھی، جس پر وہ مسکرایا تھا۔ ویسے بھائی پتہ تو ہوتا، لیکن یہ ایول اینجل اور ایول ایکس کا پتہ نہیں چل رہا۔ موسیٰ کے کہنے پر نور نے اس کی طرف دیکھا تھا تو وہ مسکرا گیا تھا۔ یہ تو ہے، پتہ نہیں کون ہے، لیکن سچ بتاؤں زہر لگتی ہے مجھے وہ، خاص کر ایول ایکس، جس پر شایان بولا تھا، جبکہ نور تو حیران اسے دیکھنے لگی تھی، کیونکہ انہوں نے ایسا بھی کچھ نہیں کیا تھا کہ وہ انہیں زہر لگیں، لیکن موسیٰ کو مزہ آ رہا تھا۔ یہ تو ہے، لیکن بھائی وہ لڑتی کمال کا ہے، وہ جیسے بھائی کے آگے بولتی ہیں۔ اب کے بعد آہان بولا تھا۔ خیر، ہمیں کیا، شایان نے کہتے بات ختم کی تھی، جس پر وہ لوگ کھانے کے ساتھ دوسری باتیں کرنے لگے تھے، جبکہ نور نے بھی شکر کیا تھا بات بدلنے پر۔ یمان آرام کر کمرے سے باہر آیا تھا، جہاں باہری گراؤنڈ میں مہا بیٹھی تھی، جبکہ بی جان اپنے کمرے میں آرام کر رہی تھی، اور بسام پھر اپنے کسی کام کے لیے نکل گیا تھا۔ کیسی ہے میری گڑیا؟ یمان نے اس کی طرف آتے کہا تھا۔ یمان بھائی، میں ٹھیک ہوں، لیکن آپ سے ناراض ہوں، اس نے چیئر سے اٹھتے کہا تھا، جس پر وہ بھی ہنستے اس کے سر پر ہاتھ رکھتا اسی کے پاس بیٹھ گیا تھا۔ ہاں، بتایا تھا چھوٹے خان نے، جس پر وہ ہنستے بولا تھا۔ بھائی، یہ تو غلط بات ہے، مجھے اپنی بہن بھی کہتے ہیں اور اپنی شادی پر بھی نہیں بلایا، وہ منہ پھلاتے کیوٹ سے انداز میں بولی تھی، جس پر وہ مسکرایا تھا۔ کیسے بلاتا یار، میں نے آپ کی بھابھی سے گن پوائنٹ پر نکاح کیا ہے، یمان کے کہنے پر وہ آنکھیں پھاڑے اسے دیکھنے لگی تھی۔ بھائی آپ، لیکن بھابھی نے کچھ نہیں کہا، وہ حیران ہو بولی تھی۔ کہا نا، پہلے تو بات بھی ٹھیک سے نہیں کرتی تھی، لیکن اب اتنی باتیں کرتی ہیں نا، اف، وہ مسکراتے بولا تھا، جبکہ یمان میں فرق وہ نوٹ کر رہی تھی۔ کتنے لکی ہو نا آپ بھائی، اپنی محبت کو حاصل کر لیا آپ نے، وہ اداسی سے بولی تھی۔ میں تو ہر بار کہتا ہوں، تم بتا کیوں نہیں دیتی اسے، اس کو اداس دیکھ یمان نے کہا تھا۔ کیونکہ ان کے منہ سے انکار سننے کی ہمت نہیں ہے مجھ میں، مہا نے اداسی سے کہا تھا۔ مہا، دیکھو، انسان جب محبت کرتا ہے نا، تو اس کو اتنا بہادر تو ہونا چاہیے کہ اپنے محبوب سے اپنی محبت کا اظہار کر سکے، تاکہ اسے پتہ ہو کہ کوئی اس سے محبت کرتا ہے۔ اس کے بتانے پر وہ بولی تھی، اور اگر وہ اظہار سن انکار کر دے یا آپ سے نفرت کا دعوے دار ہو جائے، پھر وہ سنجیدگی سے بولی تھی، تو پھر انتظار کرنا چاہیے وہ کب آپ کے پاس آتا ہے، کیونکہ آپ تو اس کے ہی ہوتے ہو نا، اور ایک نہ ایک دن اسے احساس ہو ہی جاتا ہے، یمان نے مسکراتے بتایا تھا۔ لیکن بھائی، یہ انتظار اور صبر ہی تو نہیں ہوتا نا، وہ تنگا بولی تھی۔ بچے، کرنا پڑتا ہے، محبت بہت کچھ کرواتی ہے۔ خیر، میری دعا ہے اللہ تمہارے لیے اچھا کرے، اور کبھی بھی تمہیں میری ضرورت ہو تو بس پکار لینا، تمہارا بھائی ہمیشہ تمہاری سائڈ پر رہے گا، یمان کے کہنے پر وہ مسکرائی تھی۔ اچھا بھائی، وہ زین آگے، وہ بھی کچھ کہنے ہی لگی تھی کہ خانزادہ ہاؤس میں داخل ہوتی گاڑی کو دیکھ بولی تھی، اور ساتھ ہی اٹھ بھاگی تھی۔ زین، آپ آگئے، میں کب سے ویٹ کر رہی تھی، اسے گاڑی سے نکلتا دیکھ شروع ہو گئی تھی۔ ماہی بچے، سانس تو لو، جس پر وہ ہنستے بولا تھا۔ میری چاکلیٹ زین، مہا نے اسے یاد کروانا چاہا۔ جی جی، مجھے یاد ہے زین خانزادہ، کیسے اپنی ماہی کی چاکلیٹ بھول سکتا ہے؟ زین کے کہتے پاکٹ سے چاکلیٹ نکال اسے دی تھی، جس پر وہ شکریہ کہتی پکڑ گئی تھی۔ اچھا، یہاں باہر کیا کر رہی ہو تم؟ زین کے پوچھنے پر وہ مسکراتے بولی تھی۔ موسم اچھا تھا تو باہر بیٹھ کے، پھر یمان بھائی آگے ان کے ساتھ باتیں کرنے لگی۔ مہا کے بتانے پر اس کے ساتھ چل یمان کے پاس گیا تھا۔ یمان، حیدر شاہ۔ زین نے اس کے پاس جاتے اپنے ہاتھ کھول اس کا نام لیا تھا، جس پر وہ ہنستے اس کے گلے لگا تھا۔ کمینے انسان، تو نے شادی کر لی اور بتانا گوارا بھی نہیں کیا، زین نے اسے الگ ہو بولا تھا۔ بس وہ اپنی اینجل کے ساتھ بزی ہی اتنا تھا، جس پر وہ آنکھ ونک کرتے بولا تھا۔
خیر اکیلا آیا؟ زین نے اسے پوچھا تھا، جبکہ مہا تو اپنی چاکلیٹ کھانے میں بزی تھی۔ ہاں، کام کا کیا بنا؟ جس پر وہ جواب دیتا سنجیدگی سے بولا تھا، وہ تو ہو گیا ہے، ریٹ کب کروانی ہے؟ جس پر زین نے اسے بتایا تھا۔ ذلیل، کمینے، خبیث انسان، یہی بات تو مجھے فون پر نہیں بتا سکتا تھا؟ اس کی بات سن یمان کو غصہ آیا تھا۔ ہاں بتا تو سکتا تھا، لیکن پھر تو خود نہیں آتا۔ جس پر وہ بالوں میں ہاتھ پھیرتے بولا تھا، بے غیرت انسان، تیری وجہ سے اپنی بیوی کو چھوڑ کر آیا ہوں۔ یمان نے اسے گھور کر کہا تھا، ہاں تو جورو کے غلام کچھ وقت ہمیں بھی دے دے، کچھ نہیں ہوتا۔ جس پر وہ بھی اسی کے انداز میں بولا تھا، اب کل ہی ریٹ کرتے ہیں تاکہ میں جلدی واپس جا سکوں۔ یمان کے کہنے پر وہ دونوں حیران ہوئے تھے، اسی لیے زین سے پہلے ماہی بولی تھی، بھائی بسام لالا نے تو کہا تھا آپ ہفتہ رکو گے؟ مہا کے کہنے پر یمان سے پہلے زین کچھ غصے سے بولا تھا، یہ رکے گا؟ کچھ نہیں ہوتا، کچھ دن بیوی سے دور رہ لے گا۔ زین نے اسے گھورتے کہا تھا، سوری بچے، میں نیکسٹ ٹائم اینجل کے ساتھ آؤں گا، اور وہ کیا ہے نا زین خان زادہ، کچھ دن تو کیا میں کچھ پل کے لیے بھی اس سے دور نہیں رہ سکتا۔ وہ یمان حیدر شاہ کی نس نس میں سمائی ہے، وہ مہا کو پیار سے کہتے زین کو بتا رہا تھا، جبکہ دونوں نے اس کی آنکھوں میں جنون دیکھا تھا، جس پر زین اسے خوش ہو کر دیکھ رہا تھا۔ اچھا یار، کرتے ہیں کچھ، ابھی اندر چل، زین نے بات ختم کرتے کہا تھا، اور ماہی یار ایک کپ بلیک کافی پلیز۔ زین کے کہنے پر مسکراتی اندر گئی تھی، جب بھی وہ بھی یمان کو لیے اندر کی طرف بڑھا تھا۔ یمان کھانا وغیرہ کھا۔ اب بسام مہا وغیرہ کے ساتھ بیٹھا تھا، جبکہ زین بھی انہی لوگوں کے ساتھ ہی تھا۔ اچھا یمان بھائی، ایک بات پوچھوں؟ مہا جو کب سے کچھ سوچ رہی تھی، یمان کو مخاطب کرتے بولی تھی، جی مہا پوچھو۔ جس پر وہ پیار سے بولا تھا، بھائی بھابھی کا نام کیا ہے، اور کیا آپ ان سے بہت پیار کرتے ہو؟ اس کے پوچھنے پر یمان کے چہرے پر ایک پرسکون سی مسکراہٹ آئی تھی، جسے سب نے نوٹ کیا تھا۔ مہک یمان شاہ اور یمان حیدر شاہ اس سے پیار یا محبت نہیں، عشق کرتا جنون ہے وہ میرا، بتاتے ہو اس کی آنکھوں میں شدت جنون کیا نہیں تھا۔ جس پر مہا پھر بولی تھی، کیا وہ اتنی پیاری ہیں بھائی؟ اس نے تجسس سے پوچھا تھا۔ پتہ نہیں مہا، میں نے کبھی نوٹ نہیں کیا۔ جبکہ اس کی بات پر بسام اور زین بھی حیران ہوئے تھے۔ مہا تیری بیوی ہے اور تو نے کبھی نوٹ ہی نہیں کیا؟ جس پر اب کی بار زین بولا تھا، ہاں نہیں کیا، کیونکہ میں کبھی اندازہ ہی نہیں لگا سکا کہ وہ خود زیادہ خوبصورت ہے یا پھر اس کی باتیں۔ یمان کے کہنے پر وہ سب حیران ہوئے تھے۔ پتہ، میں نے اس کے حسن سے پیار نہیں کیا تھا، اس کی باتوں سے عشق کیا ہے میں نے، اس کی عادتوں سے، اس کی حرکتوں سے عشق کیا ہے۔ یمان بول رہا تھا جب سب سن رہے تھے۔ یمان حیدر شاہ کی زندگی میں وہ واحد عورت ہے جس کی فضول باتیں بھی وہ ایسے سنتا ہے جیسے کوئی بہت ضروری بات ہو۔ یمان کو اس کی بیتوکی باتیں یاد آ رہی تھی۔ یہ سب فضول ہوتا ہے یمان بھائی، پیار، محبت، عشق کچھ نہیں ہوتا، اور آپ کی وہ بس اٹریکشن ہے۔ اس پر بسام بیزاری سے بولا تھا، جس پر وہ مسکرایا تھا، چھوٹے خانزادے، تمہیں جب ہوگا نا ان میں سے کچھ بھی تو پوچھوں گا میں۔ یمان کی بات پر وہ بولا تھا، ہاں ہاں ہاں، مجھے ہوتا ہے نا بھائی، روز کسی خوبصورت لڑکی سے عشق۔ بسام نے ہنستے کہا تھا، بسام وہ عشق نہیں ہوتا، تمہیں صرف دل بہلاتے ہو۔ جس پر یمان کچھ سنجیدگی سے بولا تھا، او کم آن بھائی، یہ سب پرانی باتیں ہیں، آج کل یہ سب کون کرتا ہے؟ وہ ہنستے بولا تھا، جبکہ ان کی باتوں سے زین بور ہو رہا تھا۔ تبھی اٹھا تھا، زین آپ کہاں جا رہے ہو؟ اس کو اٹھتے دیکھ مہا بولی تھی، ماہی مجھے کچھ کام ہے یار، وہ پورا کرنا ہے، تم لوگ باتیں کرو، میں صبح ملوں گا۔ اس کے کہنے پر مہا کا منہ بنا تھا، زین اتنا مزہ آ رہا ہے، تھوڑی دیر بیٹھ جائیں، وہ معصومیت سے بولی تھی۔ جس پر وہ مسکرایا تھا، پہلے بھی اپنے بچے کے کہنے پر بیٹھ گیا تھا، بٹ اب کام ہے یار، اور یمان اور بسام ہے نا، صبح ملتا ہوں سب سے۔ اس کے کہنے پر وہ بھی مزید نہیں بولی تھی، جس پر وہ سب کو مسکراتے کہہ چلا گیا تھا، یہ سب پرانی باتیں نہیں ہیں، لوگ تو یک طرفہ محبت بھی کرتے ہیں۔ زین کے جاتے مہا بولی تھی، چھپکلی تم نہ ناول کم پڑھا کرو۔ مہا کی بات پر بسام اس کے ناولز کو درمیان میں لے آیا تھا، اور ویسے بھی یہ اب کچھ نہیں ہوتا، سب جھوٹ ہی ہوتا ہے۔ بسام اپنی بات پر قائم تھا، پتہ ہے بسام خانزادہ، یہ جو عشق کو نہیں مانتے نا، یہ ہوتا بھی انہی ہے، اور پھر ایسا ہوتا ہے جب کوئی ان کے سامنے کہتا نہیں یہ سب فضول ہے تو اسے خدا کے واسطے دے کر چپ کرواتے ہیں۔ یمان کے بتانے پر وہ بولا تھا، ہاں 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 بھائی، مطلب سچ میں آپ کو لگتا ہے یہ سب ہوتا ہے؟ وہ ہنستے بولا تھا، ویسے بسام ہماری ماں بتا سکتی ہے تمہیں محبت کے بارے میں، کیوں ماں؟ یمان کے کہنے پر وہ بھی مسکراتے بولی تھی، بسام لالا یہ سب سچ ہوتا ہے، اور آپ کو یک طرفہ محبت بھی ہوتی ہے، لیکن نہ یہ جس کو ہوتی ہے صرف اسے اور اس کے رب کو پتہ ہوتی ہے، یا اگر سب کو پتہ بھی ہو تو ایک اس انسان کو نہیں پتہ ہوتا ہے جس کو ہم چاہتے ہیں، جس کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ وہ کھوئے انداز میں بولی تھی، جبکہ اس کی بات پر کا مطلب دونوں سمجھ رہے تھے۔ خیر جو بھی ہے، مرد تو محبت کر لیتا ہے لیکن عورت نہیں کرتی مہا، وہ دھوکہ دے ہی جاتی ہے۔ بسام کی آواز کا درد دونوں نے نوٹ کیا تھا۔ اس کی بات سن مہا مسکراتے بولی تھی، جبکہ یمان
اب انہیں سن رہا تھا۔ یہ آپ سے کس نے کہا لالا؟ وہ اس سے سوال کر گئی تھی۔ اس میں کہنے والا کیا ہے، سب تو سامنے تھا، ہمارے تبھی تو اور ذات سے نفرت ہے لالا، اور مجھے وہ تلخ مسکراہٹ کے ساتھ بولا تھا۔ لالا خیر جو بھی تھا، میں اس بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتی، لیکن یہ غلط بات ہے کسی ایک کی وجہ سے سب کو غلط کہنا۔ اب کی بار وہ بول رہی تھی، بس عام کچھ نہیں بولا تھا۔ عورت بھی محبت کرتی ہے، انفیکٹ عورت ہی تو محبت کرتی ہے، اور اس جیسی محبت تو کوئی کر ہی نہیں سکتا۔ وہ جسے چاہتی ہے پورے دل سے چاہتی ہے، مسکراتے بولی تھی۔ اچھا لیکن میں نے تو نہیں دیکھا، میری زندگی میں جتنی بھی لڑکیاں آئی ہیں ان سب نے وہی کیا جو میں کرتا ہوں، آج تک میں نے کسی بھی لڑکی کو اس کی مرضی کے بغیر ہاتھ تک نہیں لگایا، اور خود بھی ٹائم ہی پاس کرتی ہیں۔ وہ ہنستے بولا تھا، اور سچ ہی تو کہہ رہا تھا، آج کل لڑکیوں دونوں نے ہی محبت جیسے خوبصورت رشتے کا مذاق بنا لیا ہے۔ لالا جس دن آپ کی زندگی میں کوئی ایسی لڑکی آ گئی نا جو آپ کے ماں جیسی فکر کرنے لگ جائے گی جیسے بی جان کرتی ہیں، اس کو آپ کا دوسروں سے بات کرنا برا لگنے لگے گا، تو سمجھ جانا کہ ہاں وہ سب جیسی نہیں ہے، اور جب آپ کو اس کا یقین ہو جائے تو اس کا مان مت توڑنا۔ لیکن وہ تو چھپکلی اسے ہوگی نا، مجھے نہیں۔ مہا اس کی چھپکلی کہنے پر اسے گھورا تھا۔ اوف بسام، یہ تو تجھے پتہ ہونا چاہیے جس پر اب کے بعد ایمان بولا تھا۔ پتہ بھائی، جس دن کسی لڑکی کے دور جانے سے یہ خانزادہ پاگل ہو جائے گا نا، اس دن مان جاؤں گا کہ ہاں مجھے عشق ہو گیا، لیکن خیر ایسا ہونے نہیں والا، کیونکہ میرے لیے یہ سب ابھی بھی فضول ہے۔ لیکن شکریہ آپ لوگوں کی باتوں کا، وہ کہتے آخر میں ہنستے بولا تھا، جبکہ مہا تو اپنا ماتھا پیٹتے رہ گئی تھی۔ مہا ایسے نہیں سمجھ آئے گا اس سے، جب یہ خود اس منزل کا مسافر بنے گا نا تو پوچھیں گے اس سے، جس پر ایمان بولا تھا۔ اچھا خیر اور بتاؤ تمہاری اسٹڈی کیسی جا رہی ہے؟ ایمان نے بات بدلتے بسام سے پوچھا تھا۔ اچھی جا رہی ہیں بھائی، اور وہ بھی بول رہا تھا جب ایمان کے فون پر کال آئی تھی۔ ایک منٹ، اینجل کی کال ہے۔ ایمان کہتا کال بیک کر گیا تھا۔ میں کھانا وغیرہ کھا اب اپنے کمرے میں آئی تھی، جہاں اندر وہ کمرے کی چیزیں دیکھ رہی تھی جو ویسے ہی تھی جیسے وہ چھوڑ کر گئی تھی۔ تھک گیا ہے یہ، جس پر ثانیہ بولی تھی۔ ماما کی جان آپ نے تو آج گرینی کے پاس سونا تھا نا، مہک نے اس کے بال ٹھیک کرتے جھک کر اس کے ماتھے پر پیار کرتے بولی تھی، جس پر ثانیہ بھی اس کے پاس آ بیٹھی تھی۔ کہا تھا میں نے لیکن نہیں سویا، ثانیہ نے ان دونوں کو دیکھتے بولا تھا۔ ماما مجھے آپ کے پاس ہی سونا ہے، اذلان کے معصومیت سے کہنے پر مہک مسکرائی تھی۔ مہک، ثانیہ نے اسے پکارا تھا، جس پر وہ اس کی طرف متوجہ ہوئی تھی۔ ایمان تمہارا دھیان تو رکھتا ہے نا، وہ غصے کا تیز ہے، ثانیہ کے فکر سے پوچھنے پر مہک کے چہرے پر مسکراہٹ آئی تھی۔ موم آپ بے فکر رہیں، ایان میرا بہت دھیان رکھتے ہیں، اور اگر کبھی مجھے غصہ بھی ہو لیں تو بعد میں سوری بول منا بھی لیتے ہیں، جس پر وہ پرسکون انداز میں بتا رہی تھی، ساتھ ساتھ اذلان کو سلا رہی تھی جو تھوڑی ہی دیر میں اس کی گود میں سر رکھے سو گیا تھا۔ جب ایان مجھے یہاں سے لے گئے تھے نا موم، تو میں نے ان کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا، انہیں بہت برا بھلا کہا، لیکن اس کے باوجود وہ میرا دھیان رکھتے تھے۔ وہ ایمان کے بارے میں سوچتے بتانے لگی۔ اور آپ کو ایک مزے کی بات بتاؤں، میں نے بریانی بنائی تھی اور اس میں نا مرچیں تیز ہو گئی تھی، لیکن موم ایان نے وہ کھا لی تھی کیونکہ وہ میں نے بنائی تھی، وہ مہک ہنستے بتا رہی تھی۔ میں کتنی غلط بات ہے، جس پر وہ نفی میں سر ہلاتے بولی تھی۔ ہاں تو موم تب مجھے ایان اچھے نہیں لگتے تھے نا، جس پر وہ معصومیت سے بولی تھی۔ میری دعا ہے اللہ تمہیں اور ارمان کو بہت ساری خوشیاں دے، جس پر انہوں نے دل سے دعا کی تھی۔ موم ڈیڈ، مہک اتنا ہی بولی تھی۔ مہک تمہارے ڈیڈ نے جو بھی کیا ہم کچھ کہہ نہیں سکتے، لیکن دعا ہی کر سکتے ہیں کہ ہماری طرح انہیں بھی سمجھ آ جائے، وہ اداسی سے بولی تھی۔ آپ فکر نہ کیا کریں موم، سب ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ، اس کے کہنے پر ثانیہ نے اٹھتے اس کا ماتھا چوما تھا۔ اچھا اب تم آرام کرو، صبح باتیں کریں گے، اسے پیار کرتی کہتی کمرے کا دروازہ بند کر نکلی تھی، جس پر وہ کچھ دیر سوچتی پھر اذلان کو ٹھیک کر لیٹا اپنا فون پکڑ ایمان کا نمبر ملا گئی تھی۔ السلام علیکم، کیسی ہے میری جان؟ ایمان نے ان لوگوں سے کچھ سائڈ پر ہوتے فون اٹھاتے بولا تھا۔ میں ٹھیک، آپ بتائیں کیسے ہیں اور کیا کر رہے تھے؟ جس پر وہ بیک گراؤنڈ سے ٹیک لگائے بولی تھی۔ میں بھی ٹھیک ہوں، ایمان کے کہنے پر وہ پریشان ہوئی تھی۔ یان سب ٹھیک ہے نا، آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے نا، کچھ ہوا تو نہیں؟ وہ پریشانی سے بولی تھی، جبکہ اس کی فکر سے وہ مسکرایا تھا۔ ریلیکس میری جان، سب ٹھیک ہے، میں بھی ٹھیک ہوں، بس تمہاری اور چوزے کی یاد آ رہی ہے۔ ایمان کے کہنے پر وہ پرسکون ہوئی تھی۔ یان ابھی تو آپ کو گئے کچھ گھنٹے ہوئے ہیں، مہک نے ہنستے کہا تھا۔ جی میری جان، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اب نیند نہیں آنی یار، ایمان نے بھی اس کے انداز میں کہا تھا۔ اور وہ کیوں نہیں آنی؟ جس پر وہ پوچھ گئی تھی۔ وہ کیا ہے نا، مجھے اپنی بیوی کو باہوں میں لے کر سونے کی عادت ہو گئی ہے، تو اب کیسے سو سکتا ہوں؟ اس کے کہنے پر وہ بلش کر گئی تھی۔